خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 19واں باب 3 تا 12 آیات تک۔ اور فریسی اسے آزمانے کے لیے اس کے پاس آئے اور کہا کہ کیا روا ہے کہ مرد کسی بھی سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے ابتدا میں انسان کو بنایا انہیں نر و ناری بنایا، اور فرمایا کہ اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ سو اب وہ دو نہیں بلکہ ایک تن ہیں۔ پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ انہوں نے اس سے کہا، پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا کہ طلاق نامہ دے کر اسے چھوڑ دے؟ اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہیں اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، لیکن شروع سے ایسا نہ تھا۔ پر میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے، زنا کرتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی کو بیاہے زنا کرتا ہے۔ شاگردوں نے اس سے کہا کہ اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ یہ بات سب کی سمجھ میں نہیں آتی، مگر ان کی جنہیں دیا گیا ہے۔ بعض کھوجے ہیں جو ماں کے بطن ہی سے ایسے پیدا ہوئے، اور بعض کھوجے ہیں جنہیں آدمیوں نے کھوجا بنایا، اور بعض کھوجے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا۔ جو سمجھ سکے وہ سمجھ لے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ خداوند ہمارے پیارے ملک پاکستان کو اور ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیزو، آج کے انجیلی اقتباس کا مرکزی عنوان نکاح ناممکن التفریق۔ پس منظر، خداوند یسوع المسیح ان نکاحوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو یہودی شریعت کے مطابق ناجائز تھے، جیسا کہ حرام کاری کے سبب کے سوا کسی اور وجہ سے بیوی کو چھوڑ دینا وغیرہ۔ انجیلی اقتباس کی روشنی میں ہمارے لیے آج کی مرکزی آیت، اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہیں اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، لیکن شروع سے ایسا نہ تھا۔ عزیز مومنین، اگر ایمانداری سے اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں ہر دوسرے تیسرے گھر کی کہانی میں کہیں نہ کہیں لفظ طلاق ضرور سننے کو ملے گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ در حقیقت اس کے پیچھے حقیقتاً لوگوں کے غلط رویے، سوچ اور سب سے بڑھ کر سخت دلی کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے۔ کئی پرانے فرسودہ رسم و رواج، کہیں دھن دولت اور ظاہری نام و نمود کے تحت آج بہت سی شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، اور طلاق تک نوبت ایک عام سی بات معلوم ہونے لگی ہے۔ عزیزو، وجوہات چاہے کیسی بھی کیوں نہ ہوں، اگر خداوند یسوع المسیح کی تعلیمات کی گہرائی کو دیکھا جائے تو بڑی واضح ہیں۔ سراسر خدا کے حکم کی عدولی نظر آتی ہے۔ اگر فریقین ٹھنڈے دل و دماغ سے مسئلے مسائل کا حل خدا کے کلام کے مطابق تلاش کریں تو آج کی پاک انجیل باشگاف انداز میں اس حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے کہ شروع سے ایسا نہ تھا۔ جب تخلیق کائنات کا
ذکر ملتا ہے تو خدا خود ہمارے آبا یعنی اماں حوا اور آدم کو نکاح کے بند میں جوڑتے ہیں، برکت دیتے ہیں، اور لکھا ہے کہ جنہیں خدا نے جوڑا ہے انہیں انسان جدا نہ کرے۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جب لوگ خدا سے دور ہوتے گئے، ان کے رویوں میں مطلب پرستی اور انا پرستی اور سب سے بڑھ کر اپنے ذاتی مفادات کی ترجیح جس نے انہیں سخت دل کر دیا، اور موسیٰ نے اسی سخت دلی کے سبب طلاق نامہ کی اجازت نہ چاہتے ہوئے بھی دی، کیونکہ لوگوں کے دل سخت ہو چکے تھے۔ آئیں عزیزو، آج مسیحا کی تعلیم سے سبق سیکھتے ہوئے انجیل کے پیغام کو، جو کہ خوشخبری کا پیغام ہے، مایوسی کا نہیں، وہاں تک لے جائیں جن گھرانوں میں طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے، تاکہ گھرانے بچائے جائیں اور مسیح میں بڑھیں، پھولیں اور ترقی کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔